السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے ساتھ۔ آج ہم دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل الامین دامت برکاتہم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بہت ساری ہدایات ہیں اس کتاب میں، ان ہدایات کو دیکھے بغیر ابھی ہم نے کتاب شروع کی ہے۔ یہ پہلا سبق ہمارے سامنے ہے۔ اس پہلے سبق میں کچھ باتیں بتلائی گئی ہیں، پہلے اس پر باضابطہ مشق کر چکے ہیں، اور ایک اضافی سبق بھی واحد جمع سے متعلق ہمارا گزرا ہے۔ آئیے ہم اس ہدایت کو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پہلے تو ہم یہ سبق دیکھ لیں، کچھ اس کی شکل ہمارے سامنے آ جائے تو دیکھ رہے ہیں واحد اور جمع کا استعمال کیا گیا ہے۔ مدرسہ مدارس، مکتب مکاتب، دفتر دفاتر، حدیقہ حدائق، شباک شبابیک، یہ استعمال کیا گیا۔ اس طریقے کے الفاظ ہیں، پورے پڑھ ہی لیتے ہیں ہم۔ نافذۃ نوافذ، باب ابواب، حقیبۃ حقائب، قلم اقلام، کتاب اور کتب، یہ جمع ہیں۔ جمع میں ہم نے بتلایا تھا ایک جمع مکسر اور ایک جمع سالم۔ جمع سالم یہ مذکر میں جس کا واو نون سلامت ہو، جمع مکسر بولتے ہیں جس جمع میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس جمع کو بنانے میں الف تا نہ لگایا گیا ہو اور نہ ہی واو نون یا پھر اس کی جمع کی جو منصوب شکل ہے یا نون یہ نہ لگائی گئی ہو، اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو جمع مکسر کے حوالے سے یہاں پر جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں طلبہ کو بتایا جائے کہ ہذہ یہ اور تلک وہ اگرچہ واحد ہیں، لیکن جس طرح کی جمعیں یعنی جمع مکسر آپ کے اس سبق میں استعمال ہوئی ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہذہ اور تلک بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہم الحمدللہ پہلے سے کچھ جانتے ہیں اس بارے میں کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ بات مستقل چلی آ رہی تھی پہلے سے۔ یہاں پر باضابطہ کتاب کے انداز میں، ایک سبق کے انداز میں، کہیے اسے گرامر کے انداز میں بات آئی ہے۔ اس کتاب میں الحمدللہ بہت ساری گرامر کی باتیں آئیں گی، لیکن بات وہی ہے کہ گرامر کے بھاری بھرکم سے انداز میں نہیں، آسان سے انداز میں جسے ہم سمجھ سکیں، جسے ہم ہضم کر سکیں، گرامر کا بوجھ لیے بغیر۔ خیر، تو ہم ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، آسان ہے ترجمہ کرنا۔ مدرستن، اس کی جمع مدارس، ہذہ مدارس، یہ مدرسے ہیں۔ یہ پہلا لفظ آیا ہذہ مدارس۔ ایک بات اور جو آپ سمجھ لیں، جس کے بارے میں یہاں پر کہا نہیں گیا ہے بتلانے کے لیے، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ مفاعل کا جو وزن ہے، جیسے افعال کا وزن تھا اس میں تفضیل کا، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی تھی، ایسے ہی جو مفاعل کا وزن ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، مدارس، مکاتب، دفاتر، حدائق، شبابیک، نوافذ، مفاعل اور مفاعل کا وزن ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آیا کرتی ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مکتب میز، مکاتب یہ جمع ہے اس کی، تلک مکاتب یہ میزیں ہیں یا وہ میزیں ہیں۔ دفتر کاپی، دفاتر کاپیاں، ہذہ دفاتر یہ کاپیاں ہیں۔ حدیقۃ باغ، اس کی جمع حدائق، تلک حدائق وہ باغ ہیں۔ شباک، اس کی جمع شبابیک کھڑکی، ہذہ شبابیک یہ کھڑکیاں ہیں۔ نافذۃ بھی کھڑکی، اس کی جمع نوافذ۔
تلک نوافذ وہ کھڑکیاں ہیں، بابن اس کی جمع ابواب ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ مفاعل کا وزن نہیں ہے تو اس لیے جمع مکسر ہے اور تنوین اس پر آ گئی۔ ہذہ ابواب یہ دروازے ہیں، حقیبۃ جمع اس کی حقائب، تلک حقائب وہ بستے ہیں، قلم کی جمع اقلام، ہذہ اقلام یہ قلم ہے، کتاب کی جمع کتب، تلک کتب وہ کتابیں ہیں۔ تو یہ بات بہت آسان سی تھی کہ جمع مکسر جو ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہو، یعنی اس کے ساتھ ہم واحد مؤنث کا معاملہ کر سکتے ہیں افعال کے لانے میں، ایسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں اس کے ساتھ استعمال کرنی ہو تو، جیسے یہاں پر ہذہ اور تلکا کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہ گرچہ واحد ہیں لیکن جس طرح کی جمع یعنی جمع مکسر آپ کے اس سبق میں استعمال ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہذہ اور تلکا بھی استعمال ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ مستقل احباب کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا، دوسرا حصہ تو ہم نے دوسرا حصہ شروع کر دیا، چلو کچھ کرنا ہی ہے تو کر رہے ہیں ہم، چونکہ کتاب کو لے کر چل رہے ہیں اس لیے کچھ الگ سے باتیں، کچھ خوبصورت سا انداز، ہم نے کتاب کو ہی سب کچھ مانا ہے، اسی لیے اسی پر عمل کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کتاب بھی مکمل ہوگی اور آگے کچھ عربی زبان کے بنیادی اسباق ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو آج بس اتنے پر اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔